بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے درود شریف نہ پڑھنے پر وعید۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ جس وقت ممبر کی پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا اس وقت زبان مبارک سے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر اس وقت بھی آپ نے فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا۔ جب خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے ممبر پر جاتے ہوئے بغیر کسی دعا کے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں ممبر پر جانے لگا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے 3 دعائیں کیں اور میں نے ان دعاؤں پر آمین کہا۔ حقیقت میں وہ دعائیں نہیں تھیں بلکہ وہ بد دعائیں تھیں۔ آپ تصور کریں کہ مسجد نبوی جیسی مقدس جگہ اور غالباً جمعے کا دن اور خطبہ جمعے کا وقت جو کہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اور دعا کرنے والے جبرائیل علیہ السلام اور آمین کہنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی دعا کی قبولیت کی اس سے زیادہ کیا گارنٹی ہو سکتی ہے کہ جس میں 3 چیزیں جمع ہو جائیں؟ پھر فرمایا کہ پہلی دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ کی کہ وہ شخص برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائے اور جنت حاصل نہ کرے، اس لیے کہ بعض اوقات والدین اولاد کی ذرا سی بات اور خدمت پر خوش ہو کر دعائیں دیتے ہیں اور انسان کی مغفرت کا سامان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس کے والدین بوڑھے ہوں وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا پروانہ حاصل نہ کر سکے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے، اس کے تو ایسا شخص ہلاک و برباد ہونے کے لائق ہی ہے۔ یہ بد دعا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اور حضور اقدس نے اس پر آمین کہا۔ دوسری بد دعا یہ کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس پر رمضان مبارک کا پورا مہینہ گزر جائے، اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائے، کیونکہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تیسری بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ شخص مجھ پر درود نہ بھیجے۔ درود شریف نہ پڑھنے پر اتنی سخت وعید ہے، لہٰذا جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو اس پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ امام طبرانی کی کتاب میں سے ایک واقعہ پڑھا، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ حضرت ثلاثہ بن ناجیہ در حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے سے پہلے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی تھی۔ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، دور جہالت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان کا بھی اللہ پاک اجر عطا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بتا تو نے ایسی کون سی نیکی کی؟ تو وہ کہنے لگے، یا حبیب اللہ، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے، میں اپنے تیسرے اونٹ پر سوار ہو کر اپنے دونوں اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ میں نے اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کی اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو دیکھا۔ ایک بوڑھا آدمی جو جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا، اس کے پاس جا کر میں نے بتایا کہ یہ دونوں اونٹ میرے ہیں۔ تو وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں تک آ گئے تھے، تمہارے ہیں تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوایا اور چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا اور کھجوریں بھی کھا رہا تھا، تو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا شخص پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی ہے یا بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی آئی ہوئی تو کیا کرو گے؟ تو بوڑھا شخص کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھے گی، اور اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کر دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکنے نہیں دے سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کر دوں گا۔ حضرت ثلاثہ بن ناجیہ نے فرماتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، میں یہ بات سن کر میرا دل بڑا نرم ہوا۔ میں نے اسے بوڑھے شخص سے کہا، پھر پتہ کرو کہ بیٹی ہے یا بیٹا۔
اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا کہ واقعی تم اس کو دفن کر دو گے؟ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا ہاں میں اس کو دفن کر دوں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اسے دفن نہ کرو، مجھے دے دو، میں لے جاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص مجھے کہنے لگا اگر میں بچی تمہیں دے دوں تو تم کیا دو گے مجھے اس کے بدلے میں؟ میں نے کہا تم یہ میرے دونوں اونٹ رکھ لو، بچی مجھے دے دو۔ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا نہیں، دو نہیں، میں یہ اونٹ بھی لوں گا جس پر تم سوار ہو کے آئے ہو۔ تو اس نے کہا کہ یہ بھی تم لے لو، میرے ساتھ ایک آدمی بھیج دو جو میرے گھر تک مجھے چھوڑ آئے، اس کے بعد میں یہ اونٹ اس کو واپس دے دوں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر وہ بچی حاصل کر لی اور واپس آ کر میں نے بچی کو اپنی کنیز کو دے دیا۔ نوکرانی اسے دودھ پلاتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے پہ لیٹتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ ہے جو بچیاں دفن کرتا ہے۔ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 اونٹ دے کر بچی لے آیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چہرے کا بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کر فرماتے ہیں یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کی ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں یہ تیری دنیا کا اجر ہے اور یہ تیرے آقا جان کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تیرے لیے خزانے کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کس شہر اور کس ملک سے دیکھ رہے ہیں۔